خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم یہ علمی معجزہ ہے اور اس کے اعجازی پہلو قیامت تک جاری رہیں گے اور نئے نئے اعجاز لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. یہ قرآن کریم زندہ کتاب ہے جو اس سے وابستہ ہو جائے اس میں زندگی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، مردنی ختم ہو جاتی ہے. موجودہ احوال میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس صورتحال میں اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں ملک میں عزت کے ساتھ، تو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا اور قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے زندگی حاصل کرنی پڑے گی. تو آنے والے احوال کا مقابلہ بھی ہو سکے گا. ایمان کو زندہ کرنے والی اور تابندہ کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے. گھروں میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے
اور ہمارے بچوں کو حفظ کرانا چاہیے اور علم دلانا چاہیے۔ قرآن علم ہے۔ پہلے تو اس کے الفاظ یاد کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے معانی پر غور کیا جاتا ہے، پھر اس کے احکام پر عمل کیا جانا یہ کتاب کو زندہ رکھنے کی ایک شکل ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حوالہ بھی آیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ہم کو حالات سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ، ایک کیمیا اثر عطا فرمایا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہی قرآن کریم نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جو لوگ دنیا کے ڈارک ایج میں زندگی گزار رہے تھے ان کو روشن خیال بنایا، انہیں ترقی یافتہ بنایا اور انہیں مقصود کی طرف گامزن فرمایا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خیر آ جائے، تم لوگوں میں بہترین لوگ بن جاؤ، تو قرآن کو پڑھو بھی اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ۔ اور قرآن کریم کی تشریح کیا ہے؟ احادیث مبارکہ، یہ قرآن کریم کا بیان ہے، قرآن کریم کو سمجھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے، اپنی تقریرات کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں شوکت اور عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے تنزل کا بڑا چرچا ہے، جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ روزانہ مضمون لکھتے ہیں، اور مضمون میں ہمارے تنزل اور بیکورڈ ہونے کا تذکرہ کر کے ہم فارورڈ کیسے ہو جائیں اور پروگریس کیسے کریں اس کے طریقے بتاتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی میں قرآن کریم، میرے ارشادات اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی ہر قوم سے زیادہ ترقی یافتہ تم ہو جاؤ گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ان کو کم موقع ملا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو حضور سے ایسا چمٹایا کہ نہ بازار میں کاروبار کیا، نہ مزدوری کی، نہ باغوں کے اندر کھیتی کی، باغبانی کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ کمانے کا نام و نشان نہیں، کھانے کے فاقے ہو جاتے تھے، لالے پڑ جاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، لیکن ایک دھن لگ گئی تھی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں وہ علم حاصل کرنا ہے، اور وہ دو علوم ہے، علوم قرآنیہ اور علوم احادیثیہ۔ اللہ نے حافظہ قوی دیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ چاہتے تھے کہ مزید میرا حافظہ قوی ہو جائے اور ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، ارشادات یاد کرتے رہتے تھے۔ آج ہماری کمی یہ ہے کہ ہم احادیث پر توجہ نہیں دیتے، قرآن کریم پر توجہ نہیں دیتے، اسے پرانی کتاب سمجھتے ہیں، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ یہی قرآن کریم جو ہے سراجم منیرہ ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والا ہے۔ کہاں تھے صحابہ کرام اور کہاں پہنچا دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک وادی میں جھک کر دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا دیکھتے ہیں؟ کہا نیچے چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور میں کھو گیا اپنے ماضی میں، یاد کرنے لگا اپنے پرانے زمانے میں بھی چرواہا تھا، میں بھی بکریاں چراتا تھا، لیکن رد و قد کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں حضور کی دعا سے دین کا چراغ جلا دیا، بفضل کی تعالیٰ میں ایمان لے آیا، مشرف باسلام ہوا۔ اس کے بعد سے عالم یہ ہے کہ جب بکریاں گھر پر لے کر جاتا تھا تو گھر والے ڈانٹتے تھے کہ تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا تو زندگی کیسے چلائے گا؟ لیکن جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا تو تھامنے کے بعد آپ جیسی زندگی جب میں گزارنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ ہندوستان سے 3 گنا بڑی حکومت چلانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ جو بکریاں نہیں چرا پاتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک چلانے والا بنا دیا۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ سرکار کی صحبت کی برکت ہے، یہ قرآن کے علم کی برکت ہے، یہ احادیث کے تعلیم کی برکت ہے۔ تعلیم کتاب کے بارے میں ابھی مولانا رضوان صاحب نے آیت کریمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ 4 مشن بیان کیے، اس میں تلاوت آیات بھی ہے،
قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تلاوت کو حفظ جان بناؤ اور بے معنی مت سمجھو۔ گھروں میں نور آئے گا، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں رونقیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں روزی آئے گی نماز کے ذریعے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کا ایک مشن حضرت نے بیان فرمایا، تعلیم کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم جو مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی، دوسرے بچے نے اس کا بہترین ترجمہ ہمارے سامنے پیش کیا، ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے۔ قرآن چاہتا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور قرآن چاہتا ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، سود خواری سے پرہیز کیا جائے کہ وہ مال کو مٹانے والی چیز ہے، اور صدقات کو فروغ دیا جائے، اور اللہ کے وہ بندے جو پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں مدد کی جائے، خود بھی علم حاصل کیا جائے۔ تعلیم کے اندر ہر ایک آدمی اپنے آپ کو لگائے۔ اس لیے دعوت کے کام میں تعلیمی حلقے لگائے جاتے ہیں اور اس کے اندر قرآن کریم صحیح کروایا جاتا ہے، نماز ٹھیک کروائی جاتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہماری اصلاح کے 3 ہی طریقے ہیں، یا تو کوئی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر دین سیکھے گا، بڑی عمر کا ہوگا، فارغ ہوگا، یا پھر اگر چھوٹا ہے تو مدرسے کے اندر داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا تھا حضرت مولانا حذیفہ صاحب سے کہ یہ بچے حفظ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یاد کر لینا یہ تو عطر کی بند بوتل کی طرح ہے، اب یہ بوتل کو کھولیں گے علم حاصل کرنے کے ذریعے سے، اب آگے علم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، تو پڑھنے کے ذریعے سے انہوں نے جو قرآن یاد کیا ہے اس کی خوشبو عالم کے اندر پھیلے گی، پورے سماج کے اندر تعلیم کی روشنی آئے گی اور گھر گھر الحمدللہ علم کا چرچا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شوق کی ضرورت۔ آپ کے یہاں دنیاوی تعلیم میں بھی لوگ آگے نہیں جاتے، تو دینی تعلیم میں اعلیٰ معیار حاصل کر کے بہترین ترقی کیجیے، یہ مقصد زندگی ہے۔ لیکن وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے ہمیں ایجوکیشن بھی حاصل کرنا ہے، اور دنیا تعلیم چاہتی ہے تو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ جب دنیاوی تعلیم اعلیٰ ڈگریوں کی آپ حاصل کریں گے اور آپ کے پاس علم دین کی روشنی ہوگی تو یہ ڈگریاں اور یہ دنیا کو نبھا سکیں گے، برت سکیں گے، اچھی طرح سے استعمال کر سکیں گے اور صحیح طریقے سے سنتوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ تو حضور تشریف نہیں لائے تھے تو صحابہ کے لیے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے وہ بدترین خلائق تھے، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو یہ امت قرآن کریم کی برکت سے اور علم والی امت ہے، علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر الامم بنا دیا، بہترین امت بنا لیا۔ دیکھیے قرآن میں اعلان ہوا
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت اس بنا پر کہ تمہارا کام ہے بھلائیوں کی طرف بلانا۔ جب زندگی میں بھلائی ہوگی نہیں تو بھلائی کی طرف بلائے گا کیسے؟ تو خود بھلائی پر آ جاؤ اور عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام کرو، یہ بہترین کام ہے۔ اور جتنی برائیاں ہیں، جیسے وہ بچے نے سود کی خرابیاں اور برائیاں بیان کی، دوسرے نے اپنی تقریر میں وراثت میں ہونے والی کوتاہیوں پر روشنی ڈالی، تیسرے طالب علم نے ایمانیات پر بہترین گفتگو فرمائی۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ سب چیزوں کو ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی دعوت کے کامیاب ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ انبیاء کرام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ دعوت خود ان کی زندگی میں اتم طریقے پر پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا اور بتایا کہ حضور سردی سخت ہے، فاقوں کا عالم ہے اور کئی دن سے کھانا نہیں ملا، کمر سیدھی نہیں رہتی تھی، پتھر باندھ کے اس کو سیدھا کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خاص قسم کے کوئی پتھر ملتے تھے کہ جب وہ باندھ لیتے تھے تو بھوک کا احساس کم ہو جاتا تھا، پیٹ میں وزن معلوم ہوتا تھا، ہمت آ جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اپنے شکم اطہر سے چادر ہٹائی تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ نماز کو کتنا کہا ہے؟ کتنا کہا ہے نماز کو؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو، کئی جگہ فرمایا ہے۔ جیسے لفظ قرآن کریم کے اندر 61 جگہ پر آیا ہے۔ یہ نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قدر ہے کہ حدیثوں میں فرمایا کہ رات کو اتنا کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، حتی تتفتر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، اتنی سوجن اس کے اوپر آ جاتی تھی۔ تو جس ذات نے ہمیں نماز کی تلقین فرمائی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، خود اس کی زندگی میں نماز کا عالم یہ ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہ 8 رکعتیں فتح مکہ کے شکریہ میں پڑھی ہیں یا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا 3 کام کیا کرنا۔ ایک کام تو یہ کرنا کہ عشاء کے بعد فوراً وتر پڑھ لیا کرو، ایک عمل یہ بتایا تھا، پوری زندگی اس پر حضرت ابو ہریرہ کا عمل رہا۔ دوسری بات فرمائی صلاۃ الضحیٰ یعنی چاش کی نماز جو 10 بجے سے شروع ہوتی ہے، زوال سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھا کرو۔
اور تیسری بات فرمائی ایام بیض کے روزے رکھو، یعنی ہر مہینہ اسلامی جو ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی بھر اس کے اوپر عمل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں نے ان کی آنکھوں کو ذرا ریڈ پایا، سرخ تھیں آنکھیں، لال تھیں۔ لال آنکھیں جاگنے کی وجہ سے ہوتی یا کسی بیماری کی وجہ سے؟ حضرت کو بیماری اور مرض کوئی نہیں تھا، لیکن آنکھیں سرخ تھیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کی آنکھیں بڑی سرخ رہتی ہیں، روزانہ صبح میں ہم دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب عجیب دیا، فرمایا میں جب قریب بجوانی تھا، شادی نہیں ہوئی تھی میری، تو میں مسجد میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ شادیاں تو بہت سیدھی سادی کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنا زیادہ تر پیسہ رسوم کے اندر خرچ کر ڈالتے ہیں اور اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو کہ لڑکی والوں کو شادی میں کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، لڑکی والوں کو صرف اپنی لڑکی دینا ہے۔ لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانے کی، کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ رسم ختم کر دی جائے۔ خرچہ لڑکے والوں کو ہے، وہ بھی بہت سادہ ہے۔ ایک تو مہر دے دیا جائے جو لڑکی کا حق ہے، اور دوسرا ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کر دیا جائے، اتنا کافی ہے، اس پر شادی ختم۔ نہ بارات کا سلسلہ اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ جہیز جو لمبا چوڑا دیا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک جوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماں نے پہنایا تھا، وہ ایک جوڑا تو مدینے کی کئی دلہنوں نے پہنا، برکت کے طور پر لے جاتی تھی اور پہن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے جاتی تھی۔ آج مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی شادی کے موقع پر جو زیادہ خرچے ہوتے ہیں اور اسراف ہوتے ہیں، ان میں منڈووں کا ہونا، فضول رسموں کا ہونا، بے جا اور اسراف کے طور پر کپڑوں کی ریل پیل کا ہونا، یہ ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاہتے تھے کہ میں کوئی خواب دیکھ لوں، اور وہ خواب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیں، جیسے صحابہ کرام کو تعبیر دیتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میرے خواب کی تعبیر مجھے دیں۔ رات کو مسجد میں سوئے تھے، خواب دیکھا، دو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی منڈیر پر پہنچ گئے، اور وہاں اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جلتے ہوئے اور شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو پہچان بھی لیا، بہت گھبرائے کہ کیا مجھے بھی اندر ڈال دیا جائے گا؟ لیکن اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا لم ترا، مت گھبرا ابن عمر، اور یوں کہا میری نیکیوں میں سے ان کو اتنا حصہ دے دو، تم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ واپس کر دیے گئے، نہیں ڈالے گئے اس کنویں کے اندر آگ کی۔ تو بہت خوشی ہوئی ان کو۔ فجر میں اپنا خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا، حضور کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی۔ تعبیر یہ پوچھی کہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے،
ذرا رات کو جاگ لیا کرے. یعنی جاگنے کا مطلب فضولیات کرنا اور خالی بیٹھنا نہیں، یعنی رات کی عبادت کر لیا کرے، رات کو تہجد پڑھ لیا کرے. تہجد بہت بڑی نماز ہے، نفلی نمازوں میں تہجد کا درجہ بہت عالی شان ہے. فرض تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن تہجد کی پابندی کی بھی عادت ڈالیے. ذرا جلدی اٹھ جائیے. اگر مسجد نہیں آ سکتے تو گھر کے اندر ماں بہنیں بھی تہجد پڑھیں، چند رکعتیں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. کہا جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عبداللہ اگر رات کو تھوڑا جاگ لے تو بہت اچھی بات ہے، اس دن سے رات کو جاگنا شروع کیا ہے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچا لیکن تہجد پابندی سے پڑھتا ہوں. حضور نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی، اس کو زندگی کے اندر ایسا اپنایا، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کی ممارست اور تہجد میں، اور حفاظ قرآن اگر چاہتے ہوں کہ ان کا قرآن ان کو یاد رہے تو ان کو راتوں کو ذرا جلدی اٹھنا چاہیے اور اٹھ کر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے. اس سے قرآن کریم بچا رہے گا، ان کو یاد رہے گا، ان کا حفظ برقرار رہے گا. قرآن کا یاد کرنا بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑا اعجاز ہے. سر پر دستار باندھی گئی اور ابھی فرمایا کہ قیامت کے دن ماں باپ کی تاج پوشی کی جائے گی اور قاری قرآن کو جنت کی آخری منزل تک پہنچایا جائے گا اور ترتیل کے ساتھ وہ قرآن کریم وہاں بھی پڑھے گا. وہاں بھی ایک جو ہے ایسی ہی بہترین رونق والی مجلس قائم کی جائے گی اور اس کے اندر ماں باپ کو بلایا جائے گا حافظ کے، اور ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے بچے نے حفظ کیا تو کسی نے مبارکباد نہیں دی، تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن آج ہم تمہارے سر پر ایسا تاج رکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو ایسا تاج نصیب نہیں ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شوق تھا، اور شوق یہ تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر لوں گا تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. علم حاصل کرنے کے لیے طلب چاہیے، اور ایک مرتبہ علم کا ذوق جب انسان کو لگ جاتا ہے تو وہ پھر علم کا لالچی بن جاتا ہے. اس کو علم کے بغیر سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا. منہومان لا یشبعان، دو لالچی ایسے ہیں کہ جن کی لالچ ختم نہیں ہوتی. ایک وہ جو علم کا طلبگار ہے، جہاں بھی علم ہوگا، آج کام کا دن نہیں ہے، اگرچہ آرام کا دن ہے، پھر بھی آپ حضرات کے اندر طلب ہے، جیسے ابھی حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے فرمایا. لیکن آج تو الحمدللہ آپ نے ادب کا بھی بہت زبردست ثبوت دیا اور بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی بات کو رکھ لیا اور لاج کو رکھ لیا، اور شیخ حنیف صاحب کی گویا کے نصیحت پر 100% آپ نے عمل کر لیا. اللہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ایسا طالب علم بنائے. ہم سب طالب علم ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. یہ درس عام ہے، یہ درس تو مولانا رضوان صاحب دیتے ہیں، وہ ریاض الصالحین کا، اس میں بھی شامل ہوا کرو. بڑے قیمتی مضامین، میں نے رات کو کتاب دیکھی، سرسری انڈیکس دیکھا، بڑی مفید پائی کتاب کو. میں نے وعدہ کیا کہ میں جب سفر میں جاؤں گا تو پورے راستے میں انشاءاللہ ان کی کتاب کا مطالعہ کروں گا. آپ بھی ان کی کتاب جو اردو جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، حاصل کریں اور حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے زندگی میں، امام نووی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بن جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جائے. زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو، تمام شعبوں کے اندر، دین تمام
شعبوں میں زندگیوں کے روشن ہو جائے. جیسے ہم مکان بناتے ہیں، مکان کے ہر کمرے میں روشنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لائٹ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ تو اخلاقیات کا شعبہ ہے، حیا کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، معیشت کا شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، عقوبات کا شعبہ ہے. جتنے 5 شعبے ہیں، سب 5 کمرے ہیں آپ کے اسلامی مکان کے 5 کمرے. یہ 5 کمروں میں دینی علم کا قمقمہ جلنا چاہیے، روشنی وہاں ہونی چاہیے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، خوب روشن ہونا چاہیے. آپ کا دل دماغ مسائل سے پوری طرح سے واقف ہونا چاہیے. اب تو الحمدللہ 2 حد میں بہت علماء ہو چکے، اور یہ حضرات تو رات اور دن جو ہے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پوری بستی میں علم کا چرچا ہو جائے. تو منہومان لا یشبعان، 2 قسم کے لالچی تھکتے نہیں ہیں، ان کی لالچ ختم نہیں ہوتی. ایک تو منہوم العلم، علم کا طلبگار، جہاں بھی علم ملے گا وہاں جائے گا اور علم جا کر حاصل کرے گا. دعوت کے ساتھی نکل کر علم حاصل کرتے ہیں، خانقاہ میں جانے والے اہل اللہ کے پاس جا کر علم حاصل کرتے ہیں. میرے یہ بچے اور بچیاں مدرسوں میں آ کر اپنے علم کی تشنگی کو مٹاتے ہیں اور چھپاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے دنیا کا طلبگار کتنا بھی مال مل جائے لیکن اس کی لالچ مال کی ختم نہیں ہوتی، وہ مزید کا طلبگار رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کا طلبگار رہتا ہے. ابو ہریرہ ایسے علم کے طلبگار تھے. 5374 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی خدمت میں پیش کی. اور یہ علم دنیا کے لیے نہیں حاصل کرنا ہے، یہ علم تو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے. دنیا کی ڈگریاں آپ کو دنیا کی نوکریاں دلائے گی، دنیا کی کرسیاں دلائے گی، لیکن قرآن کریم والے علم کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے کیا؟ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ نعمت علم کے ذریعے سے رضائے خداوندی کا حصول ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے ہی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور حافظہ اچھا ہونے کے باوجود شکایت کی کہ حضور میرا حافظہ ایسا ہو جائے کہ میں جو سنوں پھر آپ سے بھولوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھا دی. اب حضور نے اپنے سینہ اطہر سے 3 لاپیں بھر کر ان کی چادر میں ڈالا. کیا ڈالا وہ اللہ جانتا ہے. وہ روحانیت، وہ نعمت ڈالی گئی. اس کے بعد کہا یہ چادر کو سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو. انہوں نے سینے سے لگا لی. حدیث شریف میں فرمایا کہ میں پھر جو ہے کبھی حضور کی کوئی بات بھولا نہیں. یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے 100 حدیثیں میرے پاس سنی اور پیچھے لکھنے والے بٹھائے. انہوں نے وہ 100 حدیثیں برابر ترتیب وار لکھ لی. 2 سال کے بعد بادشاہ نے کہا وہ جو حدیثیں آپ نے سنائی تھیں میں بھول گیا ہوں، ذرا دوبارہ آپ یاد دلائیں گے؟ اور وہ ٹیلی کرنے والوں کو پیچھے پردے کے بٹھایا اور کہا دیکھنا یہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو جاتی حدیثیں. 100 حدیثیں جو 2 سال پہلے سنائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ وہ 100 حدیثیں دوبارہ سنائی اور ایک زبر زیر کا اور ترتیب کا فرق نہیں تھا. ایسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن حضور کی خدمت کی برکت سے اور
علم دین کی خدمت کی برکت سے اور علم کے شوق کی برکت سے ایک زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے۔ اسی علم نے ترقی دلائی اور گورنر بنا دیا، حاکم ایک علاقے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنا دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کوئی ناک صاف کرنی تھی، جیب میں سے ہاتھ ڈال کر ایک رومال نکالا۔ یہ رومال قطان کا تھا، اور قطان ایسا کپڑا ہوتا ہے جو بمشکل بادشاہوں کو پہننے کے لیے ملتا ہے، عام آدمی تو پہن بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ بڑی محنت سے وہ قطان حاصل کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے رومال کے طور پر ناک صاف کرنے کے لیے رکھا۔ جب وہ نکالا تو روئے اور رو کر کہا کہ ابو ہریرہ، جب تو نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو تیرا عالم یہ تھا کہ تیری مالکن تیرے سامنے کھانا کھاتی تھی اور تجھے لقمہ بھی نہیں دیتی تھی، کھانا تیرے پاس بنواتی تھی، لکڑیاں تیرے پاس جلواتی تھی، آگ تیرے پاس جلواتی تھی اور کھانا خود بیٹھ کر کھاتی تھی۔ لیکن آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کپڑا جو بادشاہوں کو پہننا نصیب نہیں ہوتا، ناک صاف کرنے کے لیے ابو ہریرہ کو عطا فرمایا۔ دوستو، دینی علم حاصل کرنے سے آدمی بھوکوں نہیں مرتا، اور دینی علم حاصل کرنے سے تنزل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن محنت اور مجاہدہ ضروری ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا والطاؤس رباب آخر۔ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی کہ یہ مسلمانوں میں عروج اور زوال کی تاریخ معلوم کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں، دو لفظوں کے اندر بتایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ عروج ملے، آپ ترقی کریں، تو ترقی کا راستہ یہ ہے کہ علم کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اور علم حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ابھی تو آپ ہاسٹل میں نہیں رہ رہے ہیں میرے یہ بچے، ان لوگوں نے سہولت کر دی، مقامی طلبہ ماشاءاللہ پڑھ کر چلے جا رہے ہیں، لیکن حاصل کرنے والوں نے ہفتے تک فاقے کیے ہیں اور سوکھی روٹیاں کھائی ہیں اور منڈی کے اندر سے گندے پتے اٹھا کر دھوئے ہیں اور اس کو چبا کر انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو علم پر مال کو خرچ کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی تعلیم حاصل کرو۔ تنزل سے بچنے کا راستہ علم ہے، اور علم مجاہدوں کے ذریعے سے آتا ہے، محنتوں کے ذریعے سے آتا ہے، جہاں سپاہیوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور فرمایا اگر تنزل کی طرف جانا ہے اس کے بھی راستے بتا دیے۔ جب ناچ گانے آ جائیں گے، شادیوں میں رسمیں ہو جائیں گی، نوجوان فیشنیبل ہو جائیں گے، زنا اور بدکاریاں بڑھ جائیں گی، بے حیائیاں بڑھ جائیں گی، بے محابہ عورتوں کا نکلنا ہو جائے گا، نوجوان راہ راست سے ہٹ جائیں گے، مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا تنزل کو لانا نہیں پڑے گا، تنزل خود بخود چلا آئے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج کی بات کہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتے ہیں، اور جو قرآن کی قدر نہیں کرتا، قرآن پڑھنے والوں کی قدر نہیں کرتا، قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں کی قدر نہیں کرتا، اس کو ڈال دیا جاتا ہے تنزل کے قعر عمیق میں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے اور غور کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ چیز آشکارا ہو کر ہمارے سامنے آئے گی۔ جب تک تھا قرآن
پر امت کا عمل، اس کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضرب المثل۔ چھوڑ کر قرآن کو مومن حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا، آپ بھی رسوا ہوا۔ اس حدیث شریف کا شان نزول بھی ہے ابن ماجہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اور برکتاً میں نے انا نحن نزلنا الذکر پڑھا کہ یہ 19 سینے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیے اپنی کتاب کے محفوظ کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے کتاب کو محفوظ نہیں کیا ہے، بلکہ کتاب اللہ نے ان کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا، بشرطے کہ کیا ملا ہے اس کی قدر کرنے والے یہ بن جائیں۔ آپ کو پہلے اپنے سینے میں جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنی ہے، پھر آپ کے والدین کو قدر کرنی ہے، پھر ہمارے سماج کو قدر کرنی ہے۔ اس کا پڑھنا نہ چھوڑیں، اس کی تلاوت نہ چھوڑیں، اور ہر مومن طے کرے کہ میرے گھر میں ایک حافظ قرآن کریم ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، شیخ المدارس کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں شیخ المدارس بنا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ علماء اور ائمہ جو محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کارگر فرمائے، کامیاب فرمائے، بستی میں ایک انقلاب پیدا فرمائے، ایک اچھال پیدا فرمائے، ایک بیدار مغزی دینی اعتبار سے پیدا فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائی کرو۔ كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے ان قرآن کریم کے یاد کرنے والوں کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے مدرسے کے احباب نے جمع کیا، اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما لے۔ اللہ ہماری اولاد احفاد کو اللہ علماء بنا، صلحاء بنا، دیندار بنا۔ اللہ ہم کو 100% دین پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تمام رسوم سے، چاہے وہ شادی کی رسمیں ہوں چاہے موت کی رسمیں ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سادگی کے ساتھ بغیر اسراف کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ ان حفاظ قرآن کو جن حضرات نے آج انعامات سے نواز کر اپنی ہمدردی اور اپنی قلبی محبت کا جو اظہار کیا ہے، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ مدرسے سے مزید تعلق کی بنیاد پر اللہ اولادوں میں اور نسلوں میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے
اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 100% ایماندار بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، بے حیائیوں سے حفاظت فرما، نمازوں کا پابند بنا، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جب تک رکھے ہمیں ایمان کے ساتھ دائم قائم فرما، اے الہ العالمین ان حفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اساتذہ نے جو محنت فرمائی اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، وہ ادارہ جس کی چھت کے نیچے انہوں نے قرآن یاد کیا اللہ ادارے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما، اے الہ العالمین جن ماں باپ نے اولیاء اولاد کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے تعلیم دین کے لیے وقف کیا اے اللہ ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلے عطا فرما، اے اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما، اور دین مقصد زندگی ہے، مقصد کے لیے مقصد جتنا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اور اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔